اسلام میں ہنسنا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی عام سی عادت جسے لوگ خوشی اور تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ در حقیقت آپ کے دل کو مردہ کر سکتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ ہنسنے سے کیوں گریز کرتے تھے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ کہکلگانے والے لوگ کس خوفناک انجام کا شکار ہو سکتے ہیں؟ شاید یہ سن کر آپ کو جھٹکا لگے، مگر حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ حد سے زیادہ ہنستے ہیں وہ ایک خطرناک راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، ایک ایسا راستہ جو روحانی تباہی، بے حسی اور اللہ کی یاد سے غفلت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جان کر آپ کا دل کانپ جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کہکلگانے والے لوگ قبر میں جا کر کس حال میں ہوں گے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی ہنسی آپ کے لیے عذاب نہ بن جائے؟ کیا ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں رہا کہ ہمارے کہکے ہماری آخرت کو برباد کر سکتے ہیں؟ شاید آپ یہ سب سن کر حیران ہو رہے ہوں، مگر حقیقت یہی ہے کہ بے یا ہنسی اور کہکے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، دل کو سخت کر دیتے ہیں اور انسان کے وقار کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اسلام میں زیادہ ہنسنے کو اتنا خطرناک کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کیا خوش رہنا غلط ہے؟ کیا ہنسنا گناہ ہے؟ اگر نہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زیادہ ہنسنے سے کیوں روکا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایک عام نصیحت نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جان کر بڑے بڑے لوگ کانپ اٹھے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہنسی مذاق زندگی کا لازمی حصہ ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی ہنسی ایک دن آپ کے لیے دردناک عذاب میں بدل سکتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ جو کہکے لگا رہے ہیں وہ آپ کے اعمال نامے میں کس طرح درج ہو رہے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ جو کچھ آپ سننے والے ہیں وہ آپ کے خیالات کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اپنی زندگی کے ہر بے مقصد کہکے پر افسوس کریں۔ آپ کو اپنی ہر بے جا ہنسی بوجھ لگنے لگے گی اور شاید آپ پہلی بار یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا واقعی ہنسنا اتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ انسان کی فطرت میں خوشی، مسکراہٹ اور ہنسی شامل ہے۔ اسلام، جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، نہ تو انسان کو ہر وقت غمگین رہنے کا حکم دیتا ہے اور نہ ہی حد سے زیادہ کہکا لگانے کو پسند کرتا ہے، بلکہ اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے جس میں خوشی کا اظہار بھی شامل ہے، مگر اس میں بے جا افراط و تفریح نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ زیادہ تر مسکراتے اور کہکا لگا کر ہنسنے سے اجتناب فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اس طرح کہکا لگا کر ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا اندرونی حصہ نظر آئے، بلکہ آپ صرف مسکراتے تھے۔ بخاری مسلم۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ترمذی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بے جا اور بے حد ہنسنے سے انسان کی روحانی کیفیت متاثر ہوتی ہے، دل کی نرمی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی یاد سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر کھیل اور مزاح باطل ہے سوائے تین چیزوں کے: آدمی کا اپنے گھوڑے کو سدھارنا، بیوی کے ساتھ خوش طبعی کرنا اور تیر اندازی سیکھنا۔ سنن نسائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہنسی مذاق بالکل منع نہیں، وہیں بے جا اور حد سے زیادہ کہکے لگانے کو پسند نہیں کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ بار بار اور بے جا کہکے لگانے سے انسان کی سنجیدگی اور وقار کم ہو جاتا ہے، لوگ اسے ہلکا سمجھنے لگتے ہیں اور اس کی عزت گھٹ جاتی ہے۔ اسلام نے فطری خوشی اور اعتدال کے ساتھ ہنسنے کی اجازت دی ہے، مگر اس میں حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہنسی کسی کے دل آزاری کا سبب بنے یا کسی کا مذاق اڑانے کے لیے ہو یا ایسی باتوں پر ہو جو حرام یا گناہ کے دائرے میں آتی ہوں تو ایسی ہنسی اور کہکا لگانا ناجائز ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کوئی قوم
کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مذاق، ہنسی اور کہکے کی ایسی شکل جس میں دوسروں کی تضحیک ہو وہ ناجائز ہے۔ اسی طرح دنیا کی محبت میں اس قدر مشغول ہو جانا کہ آدمی ہر وقت کہکے لگاتا رہے، اس کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس وہ لوگ تھوڑا ہنسے اور زیادہ روئے اس سزا کے بدلے جو وہ کماتے تھے۔ التوبہ آیت نمبر 82۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر آخرت کو بلا بیٹھے اور غفلت میں ہنسی مذاق میں لگے رہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ البقرہ آیت نمبر 14۔ یہاں اللہ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو دین کے معاملات کو بھی ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ بیجا کہکے، ہنسی مذاق اور دین کے احکامات کو ہلکا لینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہنسی کم کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مسند احمد۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا ہر کھیل اور مذاق باطل ہے سوائے تیر اندازی، گھوڑ سواری اور بیوی کے ساتھ خوش طبعی کے۔ ابو داؤد۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیجا کہکوں سے بچنا چاہیے، مگر جائز اور اعتدال کے دائرے میں خوش طبعی اور ہنسی مذاق کی اجازت ہے۔ بعض اوقات کہکا لگانا فطری عمل بھی ہوتا ہے، جیسے کوئی بہت زیادہ خوش ہو جائے یا کوئی بے ساختہ بات ہو جائے، لیکن اسے معمول بنانا اور ہر وقت اسی میں مشغول رہنا درست نہیں۔ اسلام میں ہنسی مذاق کی بھی حدود مقرر کی گئی ہیں، جن میں کسی کی عزت کا خیال رکھنا، جھوٹ نہ بولنا، گناہ یا فحش باتوں پر نہ ہنسنا اور دین کے معاملات میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا شامل ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، زیادہ ہنسنے والا شخص کم عقل سمجھا جاتا ہے۔ یہ قول ظاہر کرتا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت کہکے لگانے اور بے جا مقصد ہنسی مذاق میں گزار دیتا ہے، وہ اپنی وقار اور سنجیدگی کھو بیٹھتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں خوشی اور مسکراہٹ کو پسند کیا گیا ہے، لیکن بے جا کہکوں اور زیادہ ہنسنے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ ہمیشہ مسکراتے تھے، مگر کہکا لگا کر ہنسنے سے اجتناب فرماتے تھے۔ زیادہ ہنسنے سے دل کی سختی، غفلت، عزت کی کمی اور سنجیدگی کا فقدان پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اعتدال پیدا کرے اور ہنسی مذاق میں بھی اسلامی تعلیمات کا خیال رکھے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ لوگ جو ہر وقت کہکے لگاتے ہیں ان کے دل کیوں سخت ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ ہنسنا آپ کی روحانی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ زیادہ کہکے کیوں نہیں لگاتے تھے؟ کیا واقعی زیادہ ہنسنا اتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ اس سے دل مردہ ہو جائے؟ شاید یہ سب سن کر آپ حیران ہو رہے ہوں، لیکن جو حقائق آپ کو آج معلوم ہوں گے وہ آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں ہر چیز میں اعتدال سکھاتا ہے۔ یہاں یہ دین خوشی، محبت اور مسکراہٹ کو پسند کرتا ہے، وہیں یہ بے جا ہنسی اور کہکوں سے بھی روکتا ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس حدیث کا اصل مفہوم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زیادہ ہنسنے سے کیوں روکا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اتنا زور سے نہیں ہنستے تھے کہ آپ کے حلق کا اندرونی حصہ نظر آئے، بلکہ آپ ہمیشہ مسکرا کر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حدیث ہمیں ایک گہرا پیغام دیتی ہے، دنیا کی محبت میں پڑھ کر ہر وقت ہنسی مذاق میں لگے رہنا دل کی سختی اور اللہ کی یاد سے غفلت کی علامت بن سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جاتے ہیں وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، ان کا دل نرمی کھو دیتا ہے اور وہ آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ ہنسنے کو ناپسند فرمایا اور ہمیں اس سے بچنے کی تلقین کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو زیادہ ہنستا ہے اس کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ہر وقت مذاق میں لگا رہتا ہے، لوگ اسے سنجیدہ لینا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی عزت کم ہو جاتی ہے اور اس کا وقار
مجروح ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے اور انسان کی روحانی کیفیت کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پس وہ لوگ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں اس سزا کے بدلے جو وہ کماتے تھے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو دنیا کی لذتوں میں اتنے مگن ہو گئے کہ آخرت کی فکر چھوڑ دی اور ہر وقت ہنسی مذاق میں لگے رہے اور انہیں اپنی حقیقی منزل کا احساس نہ ہوا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید بیان کی ہے کہ وہ قیامت کے دن روئیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ ہنسی مذاق میں مست رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہنسنا بالکل منع ہے؟ نہیں، اسلام خوشی، محبت اور مسکراہٹ کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مسکراتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ خوش طبیعی فرماتے تھے، لیکن ان کی مسکراہٹ اور خوش طبیعی ہمیشہ حدود میں ہوتی تھی۔ وہ بے جا اور بے مقصد ہنسنے سے پرہیز کرتے تھے۔ کچھ لوگ ہنسی مذاق کے نام پر دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں شرمندہ کرتے ہیں یا جھوٹ بول کر ہنسی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ ایسی ہنسی مذاق کو اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اس آیت میں واضح طور پر منع کیا گیا ہے کہ کسی کی تضحیک، تمسخر یا مذاق اڑانے کو جائز نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارا چینل اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ ہم آپ تک اسلام کی حقیقی تعلیمات پہنچائیں، آپ کو ان باتوں سے آگاہ کریں جو آپ کی آخرت سنوار سکتی ہے۔ ہم آپ کو دنیا کے دھوکے سے نکال کر وہ راستہ دکھانا چاہتے ہیں جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھائیں، تاکہ آپ اس فانی دنیا کی بے مقصد ہنسی میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ وہ زندگی گزاریں جو آپ کو جنت کے قریب لے جائے گی۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔